शहबाज शरीफ ने वजीर-ए-आज़म बनते ही आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। माहाना उजरत कम से कम 25,000 मुकर्रर, पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ा दी गई। मुल्क भर के बाजारों में सस्ता आटा फराहम करने का ऐलान। गरीबों को बेनज़ीर कार्ड, नौजवानों को लैपटॉप और तालीम दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने खादिम आला के बाद खादिम पाकिस्तान का नारा लगा दिया। कौमी असम्बली से खिताब में उन्होंने मुबैना खत पर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कौंसिल में इन कैमरा ब्रीफिंग का ऐलान किया। तो इस्तीफ़ा दे देंगे, ना कोई गद्दार है ना कोई गद्दार था। जमहूरियत और मईशत को आगे बढ़ना है तो डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना होगा, तकसीम नहीं तफहीम से काम लेना होगा। उन्होंने CPAC को तेज़ी से आगे बढ़ाने के आज़म का भी इजहार किया। मैं यहाँ पर सिर्फ इस वक्त गरीब आदमी, परेशान और बर्बाद हो चुका, मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा, जो गुजर गया है इसी महीने से होगा इसका इतलाक इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। पेंशनर्स को इस साबका दौर में नज़रअंदाज किया गया, लिहाजा सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। बेनज़ीर कार्ड को दोबारा लेके आएंगे और इस मुल्क के अंदर हम अब जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महलों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे। मैं बतौर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा। हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहाँ पर उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा जनाब स्पीकर। ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था जनाब स्पीकर। और मेरा मानना है मईशत को आगे बढ़ाना है तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा और तकसीम नहीं, जो मैं समझता हूँ कि तफहीम से काम लेना पड़ेगा। ये यकीन दिलाता हूँ कि हम CPAC को इंशाअल्लाह पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे, आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे और अजीम करेंगे। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने हलफ लिया। इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे तो ममनून हुसैन ने उनसे हलफ लिया था। आइए आपको शहबाज शरीफ और इमरान खान के हलफ लेने के लम्हात दिखाते हैं। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और वादत तौहीद कादर मुतलक अल्लाह तबारक ताला कुतुब इलाहिया जिनमें कुरान पाक खातमुल कुतुब है, नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खातमुन नबीयीन जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, रोज़े क़यामत और कुरान पाक व सुन्नत की जुमला मुतकाज़ियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रायत और बिला रग़बत व इनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा,
اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمران احمد خان نیازی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم نبی الین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض وقار منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ترک صدر رجب طیب ایردوان نے فون کیا اور وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ ترک صدر نے شہباز شریف سے کہا کہ آپ کے وزیر اعظم منتخب ہونے کی خبر پر خوشی ہوئی، آپ کی قیادت میں پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی بااعتماد بھائی ہیں، دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید قربت لانا چاہتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی سے پاک اور پرامن خطے کے خواہش مند ہیں، اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہوگا۔ ڈاکٹر توقیر شاہ کو وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے۔ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر توقیر شاہ اس سے قبل پنجاب میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ قومی اسمبلی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے صرف 45 ارکان نے تاحال استعفیٰ دیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے ارکان اسمبلی پر استعفیٰ دینے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تاحال صرف 45 پی ٹی آئی کے ارکان ہیں جنہوں نے اپنا استعفیٰ دیا ہے۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق جن لوگوں نے استعفے کا اعلان کیا تھا ان میں سے صرف 45 ارکان کے استعفے موصول ہوئے ہیں، جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے ارکان اسمبلی پر استعفے دینے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ شاہ محمود قریشی نے اسمبلی اجلاس کے دوران یہ اعلان کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی استعفے دے رہے ہیں اور تمام در مشترکہ طور پر مستعفی ہو رہے ہیں، جس کے بعد قومی اسمبلی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے صرف 45 اراکین کے استعفے موصول ہوئے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے ارکان اسمبلی پر استعفے دینے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ مختلف ارکان ایسے ہیں کہ جن کی جانب سے رائے کچھ اور تھی اور وہ استعفے کے حق میں نہیں تھے، تاہم مجموعی طور پر استعفے دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران یہ اعلان کیا تھا کہ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی سے مستعفی ہو رہے ہیں، تاہم اسمبلی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب تک صرف 45 ارکان ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور باقی اراکین کی جانب سے ابھی تک استعفیٰ موصول نہیں ہوا ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار ثنا بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ثنا بچہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا کمیٹی کا جب اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں بھی اراکین کی رائے کچھ منقسم تھی، تمام اس بات پر متفق نہیں تھے کہ استعفے دیے جائیں، اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے جب اعلان کیا گیا اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے اراکین اسمبلی پر استعفے دینے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی اسمبلی کی بات ہوگی اگر دباؤ ڈالا بھی جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو رکن پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے تو اپنا نہیں دیں گے اپنی جگہ کسی اور کے لیے, خالی تو نہیں چھوڑنا چاہتے. اور ظاہر ہے کہ ایک ڈیفینیٹلی ایک ڈیوائڈیڈ اوپینین ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے اندر کہ اس چیز پہ دینے چاہیے کہ آپ بالکل ہی گیم سے باہر ہو جانے چاہیے یا مطلب اس کے اندر رہ کے ٹیم میں آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے. تو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے, باقی ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ایک ڈویژن تو ہے, لیکن بہرحال ابھی ڈویژن کس کی میجورٹی ہے جس پہ دینے والوں کی یا نہیں ہو. لیکن اگر آپ خان صاحب کی پرسنالٹی اور جس طرح سے وہ پالیٹکس کرتے ہیں ان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ حد پہ آخر ہوتا ہے. تو اب وہ حد پہ آخر پہ اب کون آ جا رہا ہے کون کل آ رہا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ایونچولی یہی چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں نہ رہا جائے, کیونکہ جمہوری انداز سے کچھ نہیں کرنا چاہتے, وہ سڑکوں پہ ہی جا سکتے ہیں کیونکہ اب یہ رہیں گے تو ان کیمرہ سیشن بھی ہونا ہے, اس میں بھی ان کا کوئی انپٹ نہ آ جائے. تو خان صاحب کو تو بہت سارے فرنٹ سے ان کو دیکھنا ہے, اس لیے ان کو سوٹ کرتا ہے کہ تمام لوگ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سینٹ سے بھی استعفے دینے, پھر آپ وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحمیل کر دیجیے, وہاں سب سے پہلے استعفے دیجیے. لیکن یہ وہی والی بات ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی تذبذب کا شکار تھی جب اسے پی ڈی ایم کا جانے کے اندر فیصلہ کیا تھا کہ استعفے دیں پھر سندھ اسمبلی کو بھی ڈیزالو کریں. تو میرا خیال ہے آج ٹیبل ریورس ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے کرنے اور ایونچولی میرا خیال ہے ہوگا وہی جو خواہش ہے خان صاحب. ثنا بچہ صاحبہ, ایک جانب تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انتخابات میں جانا ہے, اس کے لیے ڈیفینیٹلی انہوں نے کیمپین بھی کرنی ہے, لیکن اگر اس طرح کے اختلافات رہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پارٹی سروائیو کر سکے گی انتخابات تک؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے کچھ چوزن ون ہیں جو ان کے فین فالوئنگ بھی ہے, ان کے بڑے ایسے لیڈرز بھی ہیں جو میرا خیال ہے باقی کسی پولیٹیکل پارٹی میں ان کا فیوچر نہیں ہے. تو وہاں تک تو میرا خیال ہے خان صاحب کے ساتھ رہیں گے یہ لوگ جن کا آگے کوئی فیوچر میں پالیٹکس میں نہیں نظر آتا. لیکن فین فالوئنگ کا ہوتا یہی ہے کہ کسی دن بہت بڑے فینز ہوتے ہیں اور کسی دن آپ کے فین وہ نہیں رہتے. تو یہ بھی ممکن ہے, لیکن جن کی سیاست اور پارٹیوں میں ختم ہو گئی ہے, جن کی اپنی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے, وہ خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن خان صاحب جو اس وقت ایک اٹیک کر رہے ہیں اداروں پر, ریویو پٹیشن بھی فائل کرتے ہیں, پھر یہ بھی ان کے عدلیہ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر تھے, پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. جو ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پہ, جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے ان کی نا کال اور فیل میں ہمیشہ تضاد ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اور میرا خیال ہے کچھ دیکھیں ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ اداروں سے ایک مخالف میں کرنا شروع ہو جائے جیسے کہ مریم نواز صاحب نے کیا, آپ کو یاد ہوگا وہ سال کی خاموشی بھی تھی. تو جب آپ اپنا فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں پھر تھوڑا سا آپ کو بیک اینڈ پہ جانا پڑتا ہے. یہ ان کو بلو ہاٹ بلو کولڈ ہونا آتا نہیں, یہ صرف ہاٹ رہنا چاہتے ہیں اور یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اور جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے کی بات آئی وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے اور مجھے لگتا ہے خان صاحب آئسولیشن ہی یہ جنگ لڑیں. ٹھیک, ثنا بچہ صاحبہ ساتھ ہی موجود رہیے گا. سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, گزشتہ 3 سے 3.5 سال کے دوران جو صورتحال رہی, جو پارٹی پر میں ڈیمیج ہوا, اس کے تمام تر اثرات خان صاحب نے دیکھ لیے. آج وہ وزارت عظمیٰ میں نہیں ہیں. اب یہ ایک نئی صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے کہ ارکان اسمبلی پر استعفے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اس میں بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں. سر, بجائے اس کے کہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جاتا, مزید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری صورتحال اس لیے پیش آئی ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایروگنٹ آدمی ہے, نہ وہ کسی کی سنتے ہیں نہ وہ کسی سے مشاورت کرتے ہیں. یہ جذباتی فیصلہ بھی انہوں نے چند جو پارٹی کے لوگ تھے ان میں سے ایک تو خیر پارٹی کا نہیں ہے, شیخ رشید ہیں, یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے فورس کر کے ریزگنیشن والی بات منوا تو لی. لیکن پارٹی کے اندر اس کے اوپر چونکہ پہلے سے بھی ڈویژن تھی اور اب وہ ڈویژن کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے نعرے اور اتنی سلوگن چینٹنگ کے بعد ٹوٹل 50+ جو ہیں وہ ریزگنیشن ابھی تک آئے ہیں. 100 کے قریب لوگوں نے ریزگنیشن نہیں دیے ہیں. تو یہ مطلب ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ عمران خان صاحب اتنے وثوق سے جو انہوں نے اعلان فرما دیا اور چھوڑ کے چلے گئے میدان, جو ہے بجائے اس کے کہ 155 لوگ تھے ان کے پاس, وہ ایک سٹرونگ اپوزیشن بنتے, حکومت کو اپنی ڈکٹیشن دیتے, وہ حکومت کو کوئی فیصلہ نہ کرنے دیتے جب تک ان سے مشاورت نہ ہو جاتی. بجائے اس کے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور اب اس میں سے بھی استعفے جو ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک صرف 50-54 کے قریب ریزگنیشن آئے ہیں, باقی لوگوں نے استعفیٰ نہیں دیا. تو میرے خیال سے جس طریقے سے جن لوگوں کو وہ منحرف کہتے تھے کوئی 30 کے قریب تو تعداد ان کی ہے, کچھ لوگ 35 کہتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو ہارڈ کور ہیں جو نہیں چاہتے کہ استعفے دیے جائیں.
تو ابھی تو یہ بہت بڑا ایک طرح سے ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کا، کیا ان کی کال کے اوپر پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی بھی ہے یا نہیں کھڑی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ کمپین جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف اور آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جتنے بھی میڈیا ہینڈلرز ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے شروع کر رکھی ہے، جس کی کہ ہر سطح کے اوپر ہر لیول کے اوپر مذمت کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ آپ اپنی فوج کی جو اعلیٰ قیادت ہے اسے اور ججز جو ہیں ان کو زمانے بھر میں، چونکہ یہ جو میڈیا ہینڈلرز ہیں یہ چونکہ بہت اسٹرانگ فنڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں، بے پناہ فنڈنگ کی گئی، فواد چودھری صاحب نے 11 ارب کے قریب روپے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے، تو وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے اپنی ہی لیڈرشپ کا، چاہے وہ جوڈیشری کی ہے چاہے کہ فوج کی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایسی غلیظ ویڈیوز ہیں کہ آپ دیکھیں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پارٹی پاپولر ہوگی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ 2/3 حاصل کر لیں گے، تو میرا خیال ہے خان صاحب اور ان کی پارٹی غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ اگر ان لوگوں کا اتحاد قائم رہا، ان لوگوں نے صحیح فیصلے صحیح سمت میں کیے، جس طرح انیشل 2 فیصلے کیے ہیں انہوں نے، تو یہ پارٹی جو ہے یہ اپنے اس قسم کے فیصلوں پر بہت پچھتائے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکمت عملی اب خان صاحب مرتب کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ثنا بچہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ نون لیگ کے رہنما اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ فاشسٹ حکومت کا خاتمہ ہوا، یہ ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا، صرف تباہی ہی تباہی ہوئی، قرضوں کا انبار لگا دیا گیا، نون لیگ کے ادوار میں ملک نے ترقی کی۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں پاکستان واپسی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ کوشش ہے کہ طبی معائنہ جلد مکمل ہو اور ڈاکٹرز کی جانب سے جیسا کہا جائے گا ویسا ہوگا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آج پاکستان میں ایک فاشسٹ گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا ہے، جس نے عوام 23 کروڑ لوگوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، جو اپنی 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں، جمہوری تاریخ میں سیاہ ترین دور تھا، اور جو تباہی معاشی طور کے اوپر، خارجی معاملات میں، اور ایون میرے نزدیک سیکیورٹی اینگل سے جو انہوں نے کی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ آپ کو اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب آئے، ڈالر بھی 3 روپے نیچے چلا گیا، اسٹاک ایکسچینج بھی 1700 سے اوپر چلی گئی، کہہ رہے یہ ڈار ایفیکٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو ماضی ہے، اور جو مسلم لیگ نون نے جو آج تک پاکستان کی خدمت کی ہے، اور جو ماضی ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، کہ یہ مسلم لیگ نون وہی حکومت ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں، جس نے پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 40 سال میں انٹرسٹ ریٹ لوسٹ پہ لے کے آئے، جس نے 40 سالہ جو تاریخ تھی اس میں جو انفلیشن ہے، مہنگائی، وہ کم ترین سطح پر لائے 4% پہ، جس نے ڈیلی جو اشیاء کی خوردنوش کی اشیاء ہیں اس کی جو مہنگائی کی شرح 2% پہ لے کے آئے۔ تو یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ آج لوگ یاد کر رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپر جو ہے دنیا کی ادارہ، اس نے پاکستان کی پروجیکشن کی تھی کہ 2030 میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کی 18ویں معیشت بنے گا اور پریمیم معاشی G20 کلب میں شامل ہو جائے گا۔ تو وہ 6% گروتھ تھی، ہمارے غربت میں 6% لوگ باہر نکلے تھے۔ تو ہم وہ تمام چیزیں جو ہم نے یعنی حاصل کی تھی بحیثیت ایک قوم، ایک ملک، اس کو جو بھی حکومت آئی تھی 2018 میں، اس کا فرض تھا کہ اس کو آگے لے کے جاتے، لیکن آگے لے جانے کی بجائے ہم نے دیکھا کہ تباہی ہر طرف ہوئی، اور صرف GDP میں ایک وقت جو دوسرا سال تھا 51 بلین ڈالر کا نقصان کیا گیا۔ اب وہ بڑی مشکل سے جہاں ہم نے چھوڑا تھا ڈالر ٹرمز میں، وہاں بھی ابھی تک نہیں پہنچ سکے، 4 سال ختم ہونے کو ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ قرضوں میں یہ 10,000 ارب کم کرنے آئے تھے، اور انہوں نے جو 30,000 قرضے اور ادائیگیوں کا فگر تھا وہ انہوں نے 52,000 بلین روپے پہ ارب پہ پہنچا دیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ واپس کب جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں انتظار کر رہے ہیں اللہ میری میڈیکل تھی جی مئی میں، میں اس کو میں نے پری پون کیا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں UK میں ٹائم لگتا ہے، جتنی جلدی میری
वो कंसल्टेशन हो जाए और मुझे वो जो भी प्रिकॉशंस जो भी मुझे एडवाइस करेंगे मैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब का क्या रहते हैं, मतलब कैसे अल्लाह ताला के फल से मियाँ साहब भी हम सब अल्लाह के मशकूर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, पाकिस्तान के ऊपर करम किया है, 22 करोड़ अवाम पे करम किया है। ये एक स्याह तरीन दौर था, फासिस्ट दौर था। मैं आज नहीं, मैं 3 साल से कह रहा हूँ, जो मैं इकोनॉमिक चीज़ों का कहता था, ये कहते थे हम 10,000 अरब रुपए कर्जा कम करेंगे, मैं कहता था ये दुगना करके जाएंगे, और वही हुआ है कि ये उस करीबन वहाँ पहुँचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर शहर शहर जश्न मनाया जा रहा है। लाहौर, रावलपिंडी, नारोवाल, हफ्साबाद और डस्का में लीगी कारकुनों ने आतिशबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम। तो शकरगढ़ में भी शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर जश्न मनाया गया। भंगड़े डाले गए, लीगी कारकुनों ने मिठाइयाँ तकसीम की। मज़ीद जान लेते हैं इश्तियाक रब्बानी से। इश्तियाक, बताइएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शकरगढ़ में मुस्लिम लीग नून के कारकुन और रहनुमा जो है इस वक्त मिठाइयाँ और ढोल की दाव पर भंगड़े डाल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी रहनुमा हाफिज शबीर साहब। उन्हीं से जानते हैं कि इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्क के लिए रहमत का दिन है। जो लोग हुकूमत कर रहे थे उन्होंने इस मुल्क में गरीबों का रहना सहना ख़त्म कर दिया था, गरीबों का जीना हराम कर दिया था, झूठ बोलते थे, कौम को गुमराह कर रहे थे। अल्लाह ने उनसे जान छुड़ाई है। आज जमहूरी कुव्वतों की जीत हुई है और पाकिस्तान में ये पहला मौका है कि तमाम जमहूरी कुव्वतें पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए इकट्ठी होकर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए उन्होंने इंतखाब किया है। आम आदमी जो है वो खुशहाल होगा और ये मुल्क को तरक्की की जानिब लेके चलेंगे। जी, शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर नून लीग के कारकुन कराची में खुशियां मना रहे हैं। बल्दिया टाउन में शहबाज सेक्रेटेरिएट से रैली निकाली गई। कराची में बनोरी टाउन चौरंगी पर जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। रहनुमाओं ने इज्तिमा से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर शदीद तनकीद की। ये रिपोर्ट देखिए। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से बनोरी टाउन कराची में यौम तशक्कुर इज्तिमा का इनेकाद किया गया। कारी मोहम्मद उस्मान, मौलाना मोहम्मद गयास और मौलाना समीउल हक सवाती समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। रहनुमाओं का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क में अदम बर्दाश्त की सियासत को फरोग दिया। इमरान खान अब खत के नाम पर अवाम को धोखा देना बंद करें। अगर इमरान खान में गैरत होगी तो ये लोग दोबारा मुल्क की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये वही इमरान है जिसने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई चंद लोग भी रोड पे आकर मेरे खिलाफ मुजाहरा करेंगे तो मैं गैरत का मुजाहरा करते हुए, हमियत का मुजाहरा करते हुए मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। JUI रहनुमाओं ने PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने वाली जमात तहरीक इंसाफ अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले इमरान खान खुद अपनी नौकरी से फारिग हो गया है। इमरान नियाजी जिसने झूठ की बुनियाद पर, जिसने मसनूई चीजों की बुनियाद पर अपना इक़्तिदार कायम किया हुआ था, और कल पूरे मुल्क ने देखा, बल्कि इस तरह देखा कि उनके जो सरपरस्त थे वो भी उसे बचा ना सके। JUI रहनुमा बोले कि इसके दौरे हुकूमत में गरीब एक वक्त के खाने को तरस रहा है। मुल्क के गरीब अवाम को भिखारी बना दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम होना ज़रूरी है। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त रात गए हम मेट्रोविल साइड बाबे खैबर के मकाम पे मौजूद हैं, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुशीर के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब यहाँ पे जो जारी तरक्याती काम है उसका यहाँ पे मुआयना करने आया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से बात करते हैं। मुझे जो जिम्मेदारी मेरी सियासी जमात ने, मेरी सियासी हुकूमत ने सौंपी थी, मैंने भरपूर तरीके से कोशिश की है। आपने देख लिया कि पिछले 6-7 माह में कराची के हर मकाम पर हमने काम करने की कोशिश की है। मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों के मसाइल को हम हल कर पाएंगे। अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो मसाइल में इजाफा होगा। अगर साथ बैठकर काम करोगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और अगर सियासी इस्तेहकाम होता है तो मुआशी इस्तेहकाम आता है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इस बात को जोर देना चाहूँगा कि हम सबको अपना बुनियादी किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। इनका यही कहना था कि मुल्क की जो सियासी जो इस्तेहकाम है उसी से ही मुल्क की जो माशी इस्तेहकाम है वो मुमकिन बनाया जा सकता है।